اچھا گائز، میں ایک دو دن پہلے رینڈم اسکرولنگ کر رہی تھی فیس بک پہ، جس پہ اقبال کے شاہین 13 سالی بچی کے ساتھ کوئی شاہانہ حرکتیں کر رہے تھے. اس کے بعد پھر میں ایک دو دن پہلے بھی اسکرولنگ کر رہی تھی، اس میں بھی سیم انسیڈنٹ ہو رہا تھا کہ پھر سے اقبال کے شاہین آ رہے تھے اور 13 سالہ ہی بچی تھی. تو 13 سالہ جو بچی بھی ہوتی ہے وہ 13 سالہ بچی نہیں ہوتی، وہ پوری چیز ہوتی ہے. کیونکہ وہ 13 سالہ بچی پاکستان کی 13 سالہ بچی نہیں ہے، وہ UK کی 13 سالہ بچی ہے. اور وہ صرف 13 سالہ بچی نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا گینگ ہے. یہ کافی کیسز آ رہے ہیں کہ UK میں پاکستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو 25-26 سال کے یوزلی ہوتے ہیں اور موسٹلی اسٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی یہ کیس ہو رہا ہے کہ وہ 13 سالی بچی کے ساتھ کوئی چول مارتے ہیں. ابھی چول مارتے نہیں، اسے پہلے آ کے اتھارٹیز پکڑ لیتی ہے، چائلڈ پروٹیکشن. لیکن یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے اور ہوتا بھی یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ نہیں آتے ہیں، ان کو یہاں کی رول پالیسیز کا نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ جو بچی ہوتی ہے، یہ بچی واقعی ہی پلانٹڈ ہوتی ہے، لیکن یہ اتھارٹیز کی نہیں ہوتی، ایسے گورنمنٹ کی بٹھائی ہوئی نہیں ہوتی. یہاں کا پروپیگنڈا نہیں ہے، ہوتا نا اسلام کے خلاف یا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا نہیں. ایسے جو اسکیمز ہوتے ہیں یہ انفرادی طور پہ یا پرائیویٹ گروپس ہوتے ہیں، اس میں گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں کی گورنمنٹ اپنی انسٹیٹیوشن کو کبھی بھی گندا نہیں ہونے دیتی، تبھی یہ ملک کامیاب ہے. تو یہ جو بھی ہے انفرادی طور پہ ہوتا ہے، یہ گروپس ہوتے ہیں پرائیویٹ، کیونکہ یہاں پہ اسکیم سے بہت پیسہ لوگ کما دیتے ہیں. اس ملک کی پالیسیز ایسی ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ اسکیمس چلتے ہیں. پاکستان میں اسکیمس نہیں چلتے کیونکہ پاکستان میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، تو آپ اگلے کو بندوق کے طاقت کے زور پہ اس کے حلق سے بھی آپ چیز نکلوا سکتے ہیں بدماشی کر کے. لیکن یہاں پہ بدماشی نہیں چلتی، اس لیے یہاں پہ اس قسم کے اسکیمس چلتے ہیں. اب میں نے پچھلے دنوں میرے سامنے یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک غریب تھی، وہ مانگنے والی نہیں ہوتی، ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں، بیٹھی ہوئی تھی روڈ پہ، ٹھیک ہے نا. اس کو کسی نے بھوکی تھی، اس کو کسی نے، ریسٹورینٹ کا کوئی بندہ تھا جو کھانا اس نے پھینکنا تھا، اس نے کہا چلو میں کسی غریب کو دے دے، تو اس نے اس کو دے دیا کہ اس کا بھی پیٹ بھر جائے. اب وہ یہ ہوا کہ اس نے کھانا بھی کھا لیا اور وہ کھانا بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس نے جا کے کمپلین رجسٹر کروا دی اس کے آنر کے، ریسٹورینٹ کے آنر کے اگینسٹ کہ اس نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے کیونکہ مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے. لیکن یہاں کے پالیسیز یہاں کی ایسی ہے کہ اس نے اتنے آرام سے اس پہ جرمانہ ڈال دیا اور اس نے اس چیز سے فائدہ اٹھا لیا. اس نے خود پیٹ اپنا خراب کیا ہوگا کچھ کھا کے. یہاں کا سسٹم کی پالیسیز ایسی ہیں جن کو لوپ ہولز کی سمجھ آ جاتی ہے. جو یہاں کے پرانے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر اس کو ابیوز کرتے ہیں اور پھر نہ اس کو کیش کرتے ہیں. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ابھی آپ نئے آ رہے ہیں نا، آپ دیکھنا آپ کے نا سوشل میڈیا جتنے پلیٹ فارمز ہیں نا، ان باکس میں، اسنیپ چیٹ میں نا، آپ کو رینڈم لڑکیوں کے نا لنکس آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو نا ان باکسز آنا شروع ہو جائیں گے. ایون کہ میں لڑکی ہوں، مجھے بھی آ رہے ہوتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی تھی یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اب یہ میرے سامنے کیسز آ رہے ہیں تو اب نا اٹ میک سینس، سیکوینس بن رہا ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھنا، آپ غور کرنا، مجھے بلکہ کمنٹ سیکشن میں بتانا کہ آپ کو ان باکس آئے ہیں، ضرور آئے ہوں گے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ پاکستان سے آئے ہیں، کیونکہ پاکستانی جو ہے نا وہ اقبال کے شاہین ہیں، ان کا ٹارگٹ بہت ایزیلی بن جاتے ہیں، تو ان کو تو ضرور یہ جو ہے نا ٹارگٹ کرتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے، ہماری آڈینس کیا ہے. تو اب یہ جو 13 سال والا ہے، یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے بھی ہوا. لنڈن میں ایک دفعہ ایک بٹھائی ہوئی تھی میرے سامنے، وہ لڑکی بچی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ پاکستانی گروپ تھا، اس میں سے ایک لڑکے کو نا ایسے اشارے جیسے بھی کر کے نا اس نے اپنی طرف کیا، مائل کیا. اور اقبال کے شاہین بیٹھے ہوتے ہیں جذباتی، وہ بڑے آرام سے پھنس گئے. وہ لڑکا گیا، اس کے ساتھ باتیں کرنا شروع ہو گیا، ہنسنا شروع ہو گیا. اتنی دیر میں اس لڑکی کا جو پیچھے گینگ تھا نا، وہ آ گیا کہ اوے یہ بچی ہے، تم اس کو تنگ کر رہے ہو، ہراس کر رہے ہو، یہ وہ نا. ابھی انہوں نے اپنے پلان کے مطابق اس کے اوپر چارجز ڈالنے تھے، اس کو کنفیوز کرنا تھا. ان دونوں گروپس کی آپس میں لڑائی ہوگی. میں دور سے دیکھ رہی تھی، پاپ کارنس کھا رہی تھی. سو کیوں گئے آپ ایک بچی کے پاس؟ پاگل ہیں آپ؟ اپنے جذبات کنٹرول نہیں ہوتے آپ سے؟ تو یہ تھا کہ جب وہ گروپ بھاگ گیا تھا لڑائی لڑوئی کر کے، تو وہ جو بچی تھی نا، وہ انہی سے بات کر رہی تھی جن کے پیچھے، جنہوں نے لڑائی سٹارٹ کی تھی. یعنی کہ وہ پلانٹڈ تھی بچی، اس گینگ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ جو گروپ آیا تھا بعد میں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ 25 سال کے جو نئے اسٹوڈنٹس آئے ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. حالانکہ جو پرانے لوگ ہیں یہاں کے، جو سیٹلڈ ہیں، ان کو پھنسنا چاہیے. وہ ان حرکتوں میں زیادہ جاتے ہیں، وہ ہوٹلوں میں جا کے اتنی انگریزیاں لے کے پتہ نہیں کیا گاند چڑے مار رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو اس چیز میں انہیں زیادہ پھنسنا چاہیے. لیکن انہیں پتہ ہے کہ بھائی جو آگے بیٹھی ہوئی ہے وہ کس لیے ہے، اس کے کانسیکوینسز کیا ہے. اس لیے یہاں کا جو لوکل بندہ ہے نا، وہ نہیں پھنسے گا. ہمیشہ یہ اسٹوڈنٹس ہی پھنستے ہیں، اور پاکستانی ہی اس لیے پھنستے ہیں کیونکہ پاکستانیوں کو شوق ہے نا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا، کہلوانے کا، ہونے کا نہیں، تو کھلوانے کا شوق ہے. تو ان کو لگتا ہے کہ بھائی ہم سرے عام، تو باقی جو قومیں ہیں وہ سرے عام گاندے کو چھوڑا ویسے ہی سب کے ساتھ انگریزیوں کے ساتھ مار لیں گے. انہیں ایک بچی کے ساتھ پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پاکستانی کہتے ہیں وہ سب کے سامنے مسلمان بھی ہم کہلائیں، لیکن اندر سے گاندے بھی کر لیتے ہیں، اپنی حوث بھی پوری کر لیتے ہیں. تو وہ بڑے ایزیلی نا اس چیز میں پھنس جاتے ہیں. تو میری آج کی ویڈیو کا مقصد آپ کو بھاشن دینا نہیں ہے، آپ کو راہ راست پہ لانا نہیں ہے. میری طرف سے آپ جنت میں جائیں، جنت میں جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. نہ میں عالم دین ہوں، نہ اس لیے میرے پہ فرض بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو راہ راست دکھاؤں. نہ مجھے لگتا ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو کوئی فرق پڑے گا. لیکن ہاں، میں نے اپنے لیے یہ بنائی ہے کیونکہ جب پیٹر مجھ سے پوچھتا ہے کہ تم کس ملک سے، تو مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں پاکستان سے ہوں. پھر مجھے ان کی حرکتیں یاد آتی ہیں کہ انہوں نے کیا امپریشن دیا ہے سب کے سامنے.
वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हाँ आपको भी बढ़वानी है कि पाकिस्तान का क्या इंप्रेशन जा रहा है, लेकिन आपको अपनी बदनामी का ख्याल जरूर है। तो अगर मैं आपको बता दूंगी इस तरीके से आपकी बदनामी होती है तो आप शायद बच जाएं, तो उस तरीके से पाकिस्तान की भी बदनामी कम होगी और पीटर के सामने मेरी जैसों की भी बदनामी कम होगी। तो ये मेरा मकसद था। अगर आप नए आ रहे हैं इंग्लैंड से, आप पाकिस्तान से नए आ रहे हैं इंग्लैंड में, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस तरह बहुत होगा आपके साथ। आपके कोई दोस्त आ रहे हैं उनको आप वर्बली आप बता दें कि भाई ये काम हो रहे हैं, या मेरी वीडियो फॉरवर्ड कर दें, ताकि पीटर के सामने मेरे जैसे लोग शर्मिंदा ना हो।